تہجد، قیام اللیل، تراویح میں فرق، یہ تو اتنا ایشو رہتا ہے کچھ نہ پوچھے. ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز تراویح، قیام اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے، آپ ہمیں فتویٰ دیں، اللہ آپ کو اجر دے. تو انہوں نے جواب دیا کہ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا؟ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے. عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے، یعنی یہ تراویح کی خاص خصوصیت ہے. اور اس کو تہجد کا نام دینا بھی جائز ہے، اس کو قیام اللیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی بیسیکلی جس وقت جو بھی پڑھے رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللیل بھی کہلاتی ہے، وہ تہجد بھی کہلاتی ہے، اور تراویح بھی، خصوصاً اول رات میں تراویح ہوتی ہے. تراویح رمضان کے لیے اسپیسیفک ہے. اچھا، یہ تراویح بھی لفظ جو ہے نا بعد کی پیداوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراویح نہیں تھی، قیام اللیل ہی تھا. قم اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جلدی نہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورۃ الدہر میں آتا ہے. اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو. سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، یعنی باقیوں کے لیے 5 ہے اور آپ کے لیے یہ چھٹی. عین ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے.